نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد محترم سامعین، آج کی اس مختصر مجلس کے اندر، مختصر درس کے اندر قرآن مجید فرقان حمید کی 10 سورتوں کی فضیلت آپ حضرات کے سامنے عرض کرنی ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ قرآن کے مفسر، بہت بڑی ہستی، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: 10 اشیاء تمنع 10 اشیاء، 10 چیزوں کو روک دیتی ہیں، منع کر دیتی ہیں کہ 10 عمل کرو، اس کے بدلے میں 10 جو مصیبتیں ہیں، 10 جو آفتیں ہیں آنے والی، وہ رک جاتی ہیں۔ 10 چیزوں کو روکتی ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: الفاتحہ تمنع غضب الرب، کہ جو بندہ سورۃ الفاتحہ کی کثرت سے تلاوت کرتا رہے گا، اللہ کے غصے سے، اللہ کے غضب سے وہ محفوظ رہے گا۔ وہ جتنے بھی مسلمان میری اس بات کو سن رہے ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، جوان ہیں، سورۃ الفاتحہ کثرت سے پڑھی جاتی ہے، ہر نماز میں بندہ پڑھتا ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں: الفاتحہ، جو بندہ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرے کثرت سے، تمنع غضب الرب، اللہ کے غضب سے، اللہ کے غصے سے وہ بندہ رک جاتا ہے، یعنی کہ اس کے اوپر اللہ کا غضب، اللہ کا غصہ نہیں ہوتا۔ دوسرے نمبر پر فرمایا: یاسین تمنع عطش القیامہ، جو بندہ سورۃ یاسین کی کثرت سے تلاوت کرتا رہے گا، معمول ہے فجر کی نماز کے بعد سورۃ یاسین کی تلاوت کریں، سارے دن کے کام اللہ فرما دیں گے۔ یاسین تمنع عطش القیامہ، قیامت کے دن جب لوگوں کو پیاس لگے گی، شدت سے پیاس لگے گی، کوئی پانی دینے والا نہیں ہوگا رب کے سوا، جو بندہ دنیا میں کثرت سے سورۃ یاسین پڑھتا ہے، قیامت کے دن جب پیاس لگے گی لوگوں کو، تو یہ اس تکلیف سے محفوظ ہو جائے گا، ممنون ہو جائے گا۔ یاسین تمنع عطش القیامہ۔ نمبر 3، الدخان تمنع من احوال القیامہ، جو بندہ سورۃ الدخان کی تلاوت کرتا ہے کثرت سے، قیامت کے ہولناک جو منظر ہوں گے ان سے اللہ اس کو محفوظ فرما لے گا، ان سے یہ بچ جائے گا۔ نمبر 4، جو بندہ سورۃ الواقعہ مغرب کی نماز کے بعد کثرت سے پڑھتا ہے، علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں: الواقعہ تمنع الفقر والفاقہ، سورۃ الواقعہ کثرت سے تلاوت کرنے والے پر کبھی فاقہ نہیں آئے گا، چاہے جتنی بھی مہنگائی کیوں نہ ہو، جتنے بھی چیزیں مہنگی ہوتی رہے، معیشت جتنی بھی آگے بڑھتی رہے، سورۃ الواقعہ پڑھنے والا مرد ہے یا عورت، جوان ہے یا بوڑھا، اس کے گھر میں کبھی فاقہ نہیں آئے گا۔ یہ نبی کا بھی فرمان ہے، عبداللہ بن مسعود کو اللہ کے نبی نے فرمایا۔ نمبر 5، جو بندہ سورۃ الملک عشاء کی نماز کے بعد پڑھتا ہے، الملک تمنع عذاب القبر،
جو بندہ سورۃ الملک کی کثرت سے تلاوت کرتا رہے گا، الملک تمنع عذاب القبر، وہ عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ 30 آیتوں کی صورت ہے، جو بندہ اس کی تلاوت کثرت سے کرتا رہے گا، جب وہ مرے گا تو اس بندے کو قبر کا عذاب نہیں ہوگا۔ نمبر 6، الکوثر تمنع خصوم الخصمان، جو بندہ سورۃ الکوثر، چھوٹی سی صورت ہے، 1.5 سطر کی صورت، 3 آیتیں کثرت سے تلاوت کرے گا، جتنے بھی جھگڑا کرنے والے لوگ ہیں، جھگڑالو کے جھگڑے سے اللہ اس کو محفوظ فرمائیں گے۔ برادری کے جھگڑے، پڑوسیوں کے جھگڑے، رشتہ داروں کے جھگڑے، میاں بیوی کے جھگڑے، بچوں کے جھگڑے، کثرت سے اس صورت کا اہتمام کریں۔ الکوثر تمنع خصوم الخصمان، جھگڑوں سے، جھگڑالو آدمی سے، جھگڑالو فیملی سے، جھگڑالو پڑوسیوں سے، جھگڑالو کنبے سے اللہ اس کو محفوظ فرمائے۔ نمبر 7، الکافرون تمنع الکفر عند النزع، جو بندہ سورۃ الکافرون پڑھے گا کثرت سے، موت کے وقت وہ کفر کی موت سے بچ جائے گا۔ جب نزع کا عالم آتا ہے، روح نکلنے کا وقت ہوتا ہے، تو یہ بندہ ایمان کے ساتھ جائے گا، کفر کی حالت میں نہیں جائے گا۔ الکافرون تمنع الکفر عند النزع، تمنع کا معنی منع کر دیتی ہے یہ صورت۔ کیوں؟ اس کے اندر اللہ رب العزت نے اس صورت میں یہ بیان فرمایا ہے کہ میرے نبی اعلان کر دے، جو مشرکین کا مذہب ہے وہ میرا مذہب نہیں ہے، کہ موت کے وقت بندہ کفر سے محفوظ ہو جائے، خاتمہ ایمان پر ہوگا اس کا۔ نمبر 8، الاخلاص تمنع النفاق، جو بندہ سورۃ اخلاص کا اہتمام کرے گا، قل هو اللہ احد کثرت سے پڑھے گا، یہ منافق ہو کر نہیں مرے گا، مومن موحد ہو کر مرے گا، پکا سچا مسلمان رہے گا۔ اس میں رب کی توحید کا اقرار ہے، توحید کا اعلان ہے۔ تمنع النفاق، یہ نفاق سے، منافقت سے بچا رہے گا۔ نمبر 9، الفلق تمنع حسد الحاسدین، جو بندہ سورۃ الفلق کثرت سے پڑھے گا، اہتمام کرے گا، اللہ اس بندے کو حاسدین کی حسد سے بچا لے گا۔ آج کل اسی بیماری کے اندر ہم لوگ مبتلا ہیں، فلاں میرے ساتھ حسد کرتا ہے، کاروبار میں حسد کرتا ہے، میری عزت میں حسد کرتا ہے، میرے گھر کے بارے میں، میری کوٹھی کے بارے میں، میرے بنگلے کے بارے میں، میرے اچھے کھانے کے بارے میں اس کو حسد ہے میرے ساتھ۔ تو سنو، رب کا اعلان ہے، سورۃ الفلق کثرت سے پڑھتے رہیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں جی تمنع حسد الحاسدین، حسد کرنے والے لوگوں سے آپ بچے رہیں گے، محفوظ رہیں گے۔ نمبر 10، والناس تمنع الوساوس، جو بندہ سورۃ الناس آخری سورت پڑھتا ہے قرآن مجید، جتنے بھی اس کو وسوسے آتے ہیں، شیاطین کے وسوسے، نفسانی وسوسے، بری خواہشات، وسوسہ ایک ایسی بیماری اس کا علاج ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، کثرت سے پڑھتے رہو۔ جتنے بھی وسوسے آتے ہیں سورۃ الناس کا اہتمام فرمائے، ہر قسم کے وسوسوں سے محفوظ رہے گا بندہ۔ یہ 10 صورتیں ہیں، ان کی 10 فضیلتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمان ہے، بہت بڑے قرآن کے مفسر ہیں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو ان 10 صورتوں کا پڑھنے کا اہتمام نصیب فرمائے، یہ قرآنی وظیفہ ہے۔